بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی پہلی کامیابی جو ہے وہ ان کا مینڈیٹ جو ہے ان کو واپس ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج جو ایک سماعتیں تھی کچھ کیسز کی، تو بڑا اہم وہ مرکز بنا ہوا تھا کیپٹل شہر، جس کے اندر 4 ججز جو بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں جو آنے والے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور دوسرا جو جسٹس بابر ستار ہیں، اور تیسرا جو ہے میاں جسٹس حسن گل اورنگزیب ہے، اور اس کے ساتھ چوتھا جو ہے وہ جسٹس جو ہیں ارباب طاہر ہیں، محمد طاہر۔ ان کے پاس آج اہم کیس تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے کیپٹل شہر اسلام آباد سے این اے 47 اور این اے 46 اور این اے جو 48 تھی، 3 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ایک تو آزاد امیدوار کو کامیاب کرایا گیا تھا، اور 2 مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ فارم 47 کے مطابق جو ہے کامیاب قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، جو شعیب شعین تھے، علی بخاری تھے اور عامر مغل تھے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو نوٹیفیکیشن ان کا جاری ہوا تھا ان نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، جس پر جسٹس جو عامر فاروق ہیں انہوں نے وہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا، بلکہ جو الیکشن کمیشن کو بھیجا اور معاملہ الیکشن کمیشن کے اندر زیر سماعت تھا، پھر بھی جو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تو پھر ان تینوں امیدوار جو تحریک انصاف کے تھے، انہوں نے وہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس کو انٹرا کورٹ اپیل میں دائر کیا، تو وہاں پر جو انٹرا کورٹ اپیل میں سنائی ہو رہی تھی تو وہاں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر جو ہیں وہ اس کیس کو سن رہے تھے۔ تو جب ان کو شعیب شعین، علی بخاری اور اس کے ساتھ عامر مغل کے وکیل نے یہ سچویشن بتائی کہ کس طرح ہمارے پاس فارم 45 جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو دیگر پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی موجود تھے، تحریک لبیک اور جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ جناب یہ جو الیکشن کے اندر مینڈیٹ ملا ہے وہ ان تحریک انصاف کے لوگوں کو ملا ہے، کہ بلکہ یہ جو جیتنے والے جن کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے یہ جو ہیں یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، جس کے اوپر میاں جسٹس گل حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے این اے 46 اور این اے 47 اور این اے 48 کا جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اس کو معطل کر دیا، اور انہوں نے جو ہے تحریری جواب طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آر او کے دفتر کے اندر کون سی ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو فارم 47 جو ہے وہ سفارش کی بنیاد پر جو ہے وہ جاری کر رہی ہے، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی یہ کہا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس نوٹیفیکیشن کو جناب جو ہے وہ معطل نہ کیا جائے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو وہ جواب ہمیں دیں، اس کے بعد ہم یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل نہیں کریں گے۔ تو وہ جناب کے پاس کوئی جواب بھی نہ تھا، جس کے بعد جو 2 رکنی بینچ ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے۔ یہ نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی جو شروعات ہے یہ ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو این اے 49 آئے اور این اے 51 آئے اور این اے 52 آئے اور این اے 53 آئے اور این اے 54 آئے، این اے 55 آئے، این اے 56، این اے 57، این اے 57، این اے 58، این اے 59 اور این اے 67 جو ہیں، یعنی این اے 61-62 تک جو سیٹیں ہیں، یہ تمام سیٹیں جو ہیں فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف اس کے اوپر کامیاب ہو چکی ہے، اور ان تمام جو سیٹیں ہیں یہ اسلام آباد کے گرد راولپنڈی اور اٹک اور جہلم کے قریب کی سیٹیں ہیں۔ ان تمام سیٹوں کے جو نوٹیفیکیشن ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے اندر چیلنج کیا گیا تھا، جو تمام نوٹیفیکیشن کا معاملہ سنگل بینچ نے دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا۔ آج یہ جو 3 ارکان تحریک انصاف کے تھے
انہوں نے وہ سنگل بینچ کے فیصلے کو انٹرا کورٹ دائر کیا تھا تو اس کا فیصلہ یہ آیا، تو اب یہ جو باقی ایم این ایز یا ایم پی ایز بچے ہوئے ہیں اب وہ بھی اسی طرح اپنی اپلیکیشن انٹرا کورٹ اپیل کے اندر لے کر جائیں گے، اور تمام یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو درخواستوں کے فیصلے تھے وہ واپس بھیجے گئے تھے، تو اب ان کو بھی جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر دائر کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو بنیاد ہے وہ رکھ دی گئی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ جعلی ہے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سفارش کی بنیاد پر 47 اور 48 اور 49 جو ہے وہ جو ہے شو کیے جا رہے ہیں اور جاری کیے جا رہے ہیں، تو ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن یہ بنیاد جو ہے وہ ہلنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک اہم کیس تھا جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس جو لاپتہ افراد کا لگا ہوا تھا، تو آج جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ اٹارنی جنرل اور سیکرٹری داخلہ کے اوپر جو ہے وہ برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے کیپٹل شہر اسلام آباد کو جو ہے وہ چوروں اور ڈاکو سے محفوظ کرنا ہے، آپ نے چوروں اور ڈاکو سے محفوظ کرنے کی بجائے آپ وردی کے اندر جو ہیں خود چور اور ڈکیٹ بن گئے ہیں۔ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو اغوا ہونے سے بچانا اور کسی کو جو ہے تکلیف میں ہو تو اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے، تو یہ جو ریاست ہے وہ خود اغوا کار بن گئی ہے۔ جب کسی کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس کا جو کیس ہمارے پاس آتا ہے، جب ہم وہ کیس سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس افراد کو رہا کر دیا گیا ہے، تو وہ کیس جو ہے کلوز ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں رات کو بچے میرے سوال کرتے ہیں مجھ سے بابا کہ آپ نے آج کیا انصاف دیا ہے پبلک کو، تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ میں اپنے بچوں کو کیا جواب دوں کہ میں کیا انصاف کر رہا ہوں، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں نگران وزیر اعظم وہ پیش نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے وہ کراچی دورے پر چلا گیا ہے تو یہاں پر بھی ان کو آنا تھا کہ یہ اہم معاملہ ہے، کیوں نہ ہو میں حساس اداروں کے سربراہ کے اوپر یہ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دوں اور وہ جو انکوائری کر کے جو رپورٹ ہے وہ میرے پاس پیش کریں، اور انہوں نے کہا کہ سیکرٹری دفاع اور وزیر اعظم نگران کے کیوں نہ ہو میں وارنٹ گرفتاری جاری کروں کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے، جب وہ عزت سے نہ آئے تو ذلت سے ان کو جو ہے وہ عدالت کے اندر لایا جائے، وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ آج یہ وزیر اعظم ہے، کل نیا وزیر اعظم کھڑا ہوگا، لیکن یہ مسئلہ انہوں نے کہا کہ حل نہیں ہونے والا۔ اب اسلام آباد کی حدود کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی شخص بھی اغوا ہوا تو اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ میں سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد اور وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ درج کراؤں گا، جس پر جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بیان حلفی جمع کرائی کہ آج کے بعد اسلام آباد کے اندر کسی شخص کو جو ہے وہ اغوا نہیں کیا جائے گا۔ اس دوران شیر افضل مروت جو ہیں ان کی ایک درخواست تھی کہ ان کے گھر رات کے اندھیرے کے اندر سی ٹی ڈی اور آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن جو ہیں اسلام آباد انہوں نے چھاپا مارا اور توڑ پھوڑ کی، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو جسٹس محسن اختر کیانی تھے انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور نو منتخب ایم این اے ہیں، کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ آپ جب ان کے گھر چھاپا مارا گیا تو کیا ان کے گھر والوں کا اور ان کا جو تاثر ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ کو یہ معاملات جو ہیں بغیر وارنٹ کے آپ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ نے توڑ پھوڑ کی، جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے کہ ہم نہیں گئے، تو یہ کوئی بلوچستان نہیں ہے، یہ کوئی لکی مروت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی واڑہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیپٹل شہر اسلام آباد F8 کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر جب یہی سچویشن ہوگی تو آگے آپ بتائیں کیا ہوگا؟ جس پر شیر افضل مروت نے جج صاحب سے کہا کہ جناب یہ جو آئی جی پنجاب ہے
اس کو 10 دن جو ہے وہ جیل کے اندر بند کر دیا جائے تو اس کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جب اس کو 10 دن جیل کے اندر ڈالا جائے گا تو آپ کو کیپٹل شہر اسلام آباد کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ بد نظمی اور اغوا کاری اور غیر قانونی کام ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ تو شیر افضل مروت نے جج کو کہا کہ میں تو سارا دن جو ہے وہ روڈوں کے اوپر ہوتا ہوں، میں سارا دن کچہری کے اندر ہوتا ہوں، میں سارا دن عدالت کے اندر ہوتا ہوں، تو دن کو یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کہتے کہ یہ رات کے اندھیرے کے اندر جو ہیں گھر گھستے ہیں، تو قانون کے الفاظ میں اس کو اغوا کہا جاتا ہے، جس پر شیر افضل مروت نے جج صاحب کو دو ٹوک کہا کہ جناب آج میں آپ کے پاس اسی لیے آیا کہ میں آپ کو آگاہ کرنے آیا، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات دینے آیا کہ آج میرے گھر کے اندر یہ گھسے آئے، یہ ریاست نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈکیٹ ہیں، یہ ڈکیٹ ہیں، یہ اغواکار ہیں، اور انہوں نے میری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ یہ رات کو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کوئی دہی لینے تو نہیں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ آپ آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کو لگام ڈالیں۔ اس طرح کے الفاظ جو شیر افضل مروت نے جج کے سامنے کہے کہ جناب آپ ان کو لگام ڈالیں، اگر آپ لگام نہیں ڈال سکتے، اگر اس کے بعد یہ دوبارہ میرے گھر آئے تو میں جو ہے اپنا دفاع خود کروں گا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ شیر افضل مروت نے جو ہے غیر قانونی کام کیا تو پھر میں بندوق بھی اٹھاؤں گا اور میں ورزی کے اندر جو لوگ ہوں گے انہوں نے کہا کہ 8 10 15 کو جو ہے وہ گرا دوں گا، تب جا کر ان کو جو ہے وہ پتا چلے گا کہ کس طرح جو ہے وہ ایک عام شہری کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بات ان کو کہی کہ اٹارنی جنرل صاحب اور سیکرٹری داخلہ صاحب آپ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ شیر افضل مروت جو ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ اب جو پبلک ہے وہ تنگ آ کر ہتھیار اٹھائے اور ورزی کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ مار دے۔ اگر جب یہ سلسلہ انہوں نے کہا کہ شروع ہوا تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ رکے گا نہیں، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ اس طرح کا وقوع دوبارہ پیش نہیں آئے گا، جس پر شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ جناب میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو، اگر یہ ہوا تو پھر ہم ہتھیار اٹھائیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد جب شیر افضل مروت باہر آئے تو اس دوران بھی جو وہ غصے کے اندر تھے تو جو وہاں پر سردار لطیف کھوسا ایڈوکیٹ تھے، علی بخاری تھے، انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، انہوں نے کہا کہ اب جب یہ میرے گھر آئیں گے تو میں ہتھیار اٹھاؤں گا اور میں ان کا مقابلہ کروں گا، یا خود مروں گا یا ان کو ماروں گا۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں پر اس کو کنٹرول کیا، تو وہ اس وقت جو غصے کی حالت میں تھے تو وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ نرم ہوئے۔ تو اس کے بعد جو جسٹس بابر ستار ہیں، جو ڈی سی اسلام آباد ہیں، جو اختیارات سے بڑھ کر انہوں نے جو 3 MPO کے آرڈر جاری کیے تھے، تو اس کے اندر آج جسٹس بابر ستار نے جو ہے وہ شکنجہ کسا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کل جو ہے وہ حتمی دلائل دیے جائیں، میں جو ہے اس کے اوپر فیصلہ سناؤں گا۔ اور جسٹس جو بابر ستار ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ SSP آپریشن اور SHOs اور اس کے ساتھ جو DC ہے ان کو کل جو ہے میں وہ سزا سناؤں گا، اور ہر صورت جو ہے ان کو یہ سزا ملنی چاہیے، جس طرح انہوں نے غیر قانونی جو اپنا اختیارات استعمال کیے ہیں تو ان کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج تحریک انصاف نے جو ہے پورے پاکستان کے اندر 4 صوبوں کے اندر سنی اتحاد کونسل کے اندر جو شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ غیر مشروط جو اتحاد ہے، جو اتحاد ہے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرا اتحاد آج کا نہیں ہے بلکہ عمران خان کے ساتھ 7 سال کا میرا اتحاد ہے، اور میں یہ جو اتحاد ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے، میں مرتے دم تک جو ہے
وہ عمران خان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑا رہوں گا۔